میری ماں ایک اسکول میں آیا تھی۔ وہ اسکول کے کام کاج کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتی، مگر میں حیران ہوتی۔ اسکول کی پرنسپل مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور مجھے لے کر بازار چلی جاتی اور خوب ساری شاپنگ کرواتی۔ میری ماں اور میں دونوں بہت خوش ہو جاتے۔ ایک دن پرنسپل نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگ لیا تو ماں خوشی سے جھوم اٹھی اور میری شادی ان کے بیٹے سے کر دی۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی جب میرا دولہا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی حرکتیں عجیب سی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بچوں کی طرح ایک کھلونا بھی تھا۔ مجھے پتا چل گیا کہ میری ماں نے میری شادی ایک پاگل سے کر دی اور اب میری زندگی برباد ہو گئی۔ تبھی اس نے مجھے کہا کہ میں آنکھیں بند کر کے سیدھی لیٹ جاؤں۔ میں اس کے کہنے پر لیٹ گئی۔ پھر اس نے میرے اوپر ایک ایسی چیز پھینکی کہ میری تو روح تک کام گئی۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پاگل ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ میں اب اس کی دن رات خدمت کرتی۔ جس دن میں حاملہ ہوگی اسی دن دروازے پر دستک ہوئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو ایک خوبصورت نوجوان گھر میں داخل ہو گیا۔ میری ساس خوشی سے جھوم اٹھی اور پھر ساس کی بات سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بولی، بہو یہ دیکھ تیرا دوسرا شوہر۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے گھر میں غربت دیکھی۔ میرا باپ تو میرے بچپن میں انتقال کر گیا۔ ایک ماں تھی جو غم اور دکھوں کی ماری ہوئی تھی۔ وہ اکثر میرے ننھے ننھے ہاتھوں کو دعائیا انداز میں پکڑ کر کہتی، میری پری دعا کرو اللہ تمہاری نصیب میری طرح نہ بنائے۔ میں امی کی بات سن کر چپ کر جاتی۔ اس وقت میرے دل کو بہت عجیب محسوس ہوتا کیونکہ میں نے اپنی امی کو راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں ان کے دکھوں کی گواہ تھی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑے تو امی نے ایک اسکول میں آیا کی نوکری کر لی۔ تب ہم ماں بیٹی کو 2 وقت کی روٹی ملنے لگی۔ امی کہتی تھی کہ پری تم پڑھ لکھ کر بڑی افسر بننا۔ میں امی کی باتیں سن کر ان کا قرب محسوس کرنے لگی۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا بن چکی تھی۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی مجھ میں بردباری تحمل پیدا ہوتا گیا۔ میں حالات کو سمجھنے لگی۔ میں نے کبھی بھی اپنی امی سے کسی ایسی چیز کی فرمائش نہیں کی جو ان کے اختیار سے باہر ہوتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میں نے کبھی امی سے کوئی فرمائش کی ہی نہیں تھی۔ وہ میرے لیے کچھ لے آتی تو وہ میں قبول کر لیتی۔ میں 8ویں جماعت میں ہوئی تو امی بے تحاشا روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی میں نے آج تک تم سے جو جو امیدیں لگائی تھی وہ ختم کر رہی ہوں۔ میں ایک دم پریشان ہو گئی اور بولی، امی کیوں؟ کیا ہوا؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ تب امی نے میرے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں بیٹی، تم نے کوئی غلطی نہیں کی۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے کہ میں نے اپنی حیثیت نہیں دیکھی، بس تمہیں بڑے بڑے خواب دکھاتی رہی۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، مگر میں تمہیں آگے نہیں پڑھا سکوں گی۔ تم بڑی افسر نہیں بن پاؤ گی۔ امی کی بات سن کر میرے اندر سے ایسے کچھ ٹوٹ سا گیا، مگر میں نے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ میں بولی، امی کچھ نہیں ہوتا، آپ فکر نہ کرے۔ میرا تو ویسے بھی پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اچھا ہوا جان چھوٹی۔ میری یہ بات سن کر امی ایک بار پھر سے رونے لگی۔ وہ بولی، بیٹا مجھے تیرے صبر سمجھداری زیادہ دکھ دیتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں جوان ہوئی تو امی مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی تاکہ میں کاموں میں ان کی مدد کر سکوں۔ وہ بہت مہنگا اسکول تھا، بڑے لوگوں کے بچے وہاں پڑھنے آتے تھے۔ وہاں کی پرنسپل نے مجھے دیکھا تو اپنے کمرے میں لے گئی، مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ اب روز ایسے ہی ہوتا۔ پرنسپل صاحبہ مجھے کام نہ کرنے دیتی بلکہ بازار لے جاتی اور مجھے شاپنگ بھی کرواتی اور کہتی کہ میں بھی تمہاری ماں جیسی ہوں۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور ایک دن امی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور بولی، میری پری تمہیں خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ میں نے حیرت سے امی کی طرف دیکھا اور بولی، جی امی کہیں۔ امی بولی، اسکول کی پرنسپل نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ اگر تمہاری وہاں شادی ہوگی تو تم راج کرو گی۔ میں امی کی بات سن کر بے انتہا خوش ہو گئی۔ امی مسکرا کر بولی، تم دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی لگے گی۔ میں شرما گئی تھی۔ امی نے مجھے بتایا تھا کہ پرنسپل یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتی ہیں۔ اگلے جمعے کا وقت لے لیا۔ میں خوش بھی بہت تھی کہ میرا گھر بسنے جا رہا ہے، مگر اس بات کی اداسی بھی تھی کہ میرے جانے سے میری ماں کا گھر اجڑ جانا تھا۔ لیکن میں نے یہ سوچ کر خود کو دلاسا دے دیا کہ میں بہت جلد امی کو بھی اپنے ساتھ اسی گھر میں لے جاؤں گی۔ اگلے جمعے جب میں دلہن بنی تو آئینہ دیکھ کر خود ہی شرما گئی کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ روپ آیا تھا۔ میری آس پڑوس کی عورتیں تو میرے وارث صدقے جا رہی تھیں کیونکہ وہ سب عورتیں ہمارے دکھ سکھ کی ساتھ ہی تھی، جانتی تھی کہ ہم دونوں ماں بیٹی نے بہت مشکل وقت دیکھا ہوا ہے۔ یوں میں اپنے خستہ حال گھر سے نکل کے ایک بہت بڑی حویلی میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میری ساس نے میرے سر پر پیار دیا تھا اور بولی، تو نے تو بہت بڑا ہیرا اپنے گھر پر چھپایا ہوا تھا۔ وہ مجھے ایک سجے سجائے کمرے میں لے گئی۔ کمرے میں بٹھا کر وہ خود باہر نکل گئی۔ میں ادھر ادھر نظر گھما کر اپنے کمرے کو دیکھنے لگی۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا پورا کمرہ بہت وسیع تھا۔ اتنا تو شاید میرا گھر بھی وسیع نہیں تھا۔ میں اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، اس لیے جانتی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھتے ہی مجھ پر فدا ہو جائے گا، پھر میں اس کے دل پر اس گھر پر راج کروں گی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔
कमरे में एक दीवाना सा लड़का दाखिल हुआ। उसने हाथ में खिलौने पकड़े हुए थे और मुंह से राल टपक रही थी। वो आगे बढ़ता चला है तो मुझे उससे खौफ आने लगा। वो बोला, तुम मेरी दुल्हन हो। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ जिंदगी इतना बड़ा धोखा करेगी। उससे मुझे डिबिया थमाई और बोला, ये गिफ्ट है तुम्हारा। मैंने वो डिबिया एक तरफ रख दी। मैं उदास सी बैठी। मैं बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, पहले कुछ देर के लिए आंखें बंद करके सीधी लेट जाओ। मुझे डर लग रहा था मगर मैं आंखें बंद करके लेट गई। उसके बाद वो मुझ पर गुलाब के फूल फेंकने लगा। मैं आंखें खोली तो वो दोनों हाथों से तालियां बजा रहा था। ये सब देखकर मुझे लगता था कि जैसे मैं आज ही मर जाऊंगी। फिर उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मैं गहरी नींद सो चुकी थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो दुनिया जहाँ का बोझ मेरे कंधों पर आन गिरा। मेरा शोहर उस वक्त मेरे कमरे में मौजूद नहीं था। इससे मैं सोच में पड़ गई थी कि मेरी जिंदगी एक पागल के सहारे कैसे गुजरेगी। न जाने अम्मी ने मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया। शायद वो मेरा भला चाहती थी मगर जाने अनजाने में मेरे साथ जुल्म कर बैठी। मैंने सोचा कि चलो एक दीवाना शोहर ही है ना, मैं उसका ख्याल रख लिया करूंगी। कम अज कम मेरी गुर्बत से तो जान छूट जाएगी ना। मैं अपनी अम्मी को भी यहाँ अपने पास ले आऊंगी। उनकी बूढ़ी हड्डियों को भी सुकून मिल जाएगा। मेरे अंदर कुछ टूट गया मगर मैंने अपने एहसासात को तवज्जो नहीं दी। मैं सख्त जान बन चुकी थी। मैंने खुद को संभाला और उठकर बाहर निकल आई। मेरी सास मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली, बहू कैसी हो। मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर कहा, मैं ठीक हूँ। मेरी सास बोली, बेटी आज से तुम्हारे शोहर की जिम्मेदारी तुम पर है, तुमने उसका ख्याल रखना है। मैं बोली, ये भी भला कोई कहने की बात है, मैं अपने शोहर का बहुत ख्याल रखूंगी। मेरी फर्माबरदारी देखकर मेरी सास बेइंतहा खुश हो गई। उसने अपने हाथ से कंगन उतार कर मेरे हाथों में पहना दिए। वो जेवरात पहनकर मुझे किसी किस्म की कोई खुशी नहीं हुई थी क्योंकि कंगन मेरी जवानी, मेरी खूबसूरती और मेरी खुशियों की कीमत थी। फिर खुशियों की कीमत में अगर पूरी दुनिया भी मिल जाए तब भी दिल मुतमईन नहीं होता। मेरा दीवाना शोहर भी लाउंज में आ गया था। मेरी सास कहने लगी, बहू देखो तो तुम्हारा दोस्त आ गया। उसका नाम जानती हो क्या? ये है मेरा शाहजेब, इससे दोस्ती कर लो। मैं बोली, जी आंटी क्यों नहीं। शाहजेब मेरा दोस्त है। मुझे हैरत इस बात की हो रही थी कि मेरी सास ने ये क्यों नहीं कहा कि तुम्हारा शोहर आ गया, ये क्यों कहा कि तुम्हारा दोस्त आ गया। शायद उन्हें ऐसे अल्फाज कहते हुए खुद ही शर्म आती होगी कि कैसे एक पागल मेरा शोहर हो सकता है। खैर मेरी सास उठकर बाहर चली गई तो मैं अपने शोहर के साथ बैठकर बातें करने लगी। अजीब सी बेमायनी बातें करता रहा। मेरी सास घंटे बाद वापस आई तो उसके साथ एक नर्स भी थी। मेरी सास बोली, शाहजेब बेटा चलो उठो, आपके खाने का टाइम हो गया। मैं हैरान रह गई। मैं बोली, आंटी ये नर्स क्यों? वो कहने लगी कि ये शाहजेब की नर्स है, उसकी तमाम ज़रूरियात का यही ख्याल रखती है। मैं बोली, लेकिन आंटी अब तो मैं आ गई हूँ ना, इसे मैं इनका ख्याल रख लूँगी। मेरी सास बोली, नहीं परी, मैं तुम्हें इन कामों के लिए अपनी बहू थोड़ी बना कर लाई हूँ। तुम बस मेरे शाहजेब के साथ मुस्कुरा कर बात कर लिया करो, यही बहुत है। मैं सोचने लगी थी ये घाटे का सौदा नहीं है, सास भी अच्छी है। खैर ऐसे ही सारा दिन गुजर गया। शाम में शाहजेब मेरे कमरे में आकर बोला, दुल्हन मुझे कार्टून देखने हैं। मैंने कार्टून लगा दिए। ऐसे ही काफ़ी वक्त गुजर गया तो मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। वो बोली, चलो उठो शाहजेब, रात बहुत हो गई है, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शाहजेब बोला, नहीं मामा, अभी मैंने अपनी दुल्हन के साथ कार्टून देखने हैं। मेरी सास हंसकर बोली, दुल्हन शाहजेब की नई फरमाइश आ गई है, इसको मजीद कार्टून देखने हैं। मैं बोली, शाहजेब आप जाकर सो जाओ, हम सुबह कार्टून देखेंगे। शाहजेब मेरी बात मानकर उठकर चला गया। मैं उनके कमरे की बत्तियां बुझाकर लेट गई। दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। मैं अभी लेटी ये बातें ही सोच रही थी, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुल गया। मैं एकदम से खौफजदा हो चुकी थी। अंधेरे में ही कोई वजूद में तो बढ़ने लगा। मैं तो समझी थी कि शाहजेब आज से अलग कमरे में सोया करेंगे क्योंकि ये बात मुझे मेरी सास ने बताई थी कि शाहजेब अब रोज़ तुम्हारे साथ नहीं सोएगा, अब अपने कमरे में सोया करेगा। मगर मेरी ये गलत फहमी थी। वो मेरे कमरे में आ चुका था, वो अंधेरे में आया था, फिर अंधेरे में ही कमरे से बाहर निकल गया। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। अगली सुबह मैं अपने सास से बोली, आंटी मैं अपनी अम्मी को इस घर में लाना चाहती हूँ। मेरी सास ने मेरी बात सुनी तो उसने अजीब सा मुंह बना लिया। बेटी हम तुम्हें भी आकर लाए हैं, क्या ये कम नहीं है? मुझे उनकी बात बहुत बुरी लगी। इससे मैं बोल पड़ी, आंटी आप अपनी मजबूरी में मुझे ब्याह कर लाई हैं, मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। इतना कहकर मैं वहाँ से उठकर चली गई। मुझे रात का बहुत दुख था। मैं अनचाहे रिश्ते में बन चुकी थी। मैं सारा सारा दिन अपने कमरे में रही। शाहजेब बार बार मेरे पास आता, मैं उसके साथ बैठकर कार्टून देखूं। मैं उसको नज़रअंदाज करती रही तो वो फूट फूट कर रोने लगा था। तब मेरी सास मेरे कमरे में आ गई। वो बोली, बेटी तुमने ज़रा सी बात को दिल पर ही ले लिया है। मैं तो ये नहीं कहा कि तुम अपनी वालदा को ना लाओ, बल्कि मैं गाड़ी भिजवा कर उनको बुलवा लेती हूँ। इतना बड़ा घर है, एक कमरा उनको भी दे देंगे। मैं बेइंतहा खुश हो चुकी थी। मेरी सास ने गाड़ी भिजवा दी थी मगर मेरी अम्मी ने हमारे घर आने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो बेटी के घर नहीं रहेंगी। मैं जानती थी कि अम्मी बहुत गैरतमंद है, वो इस तरह कभी भी नहीं मानेंगी।
میں سوچا کہ میں جب اپنے سسرال میں اپنا مقام بنا لوں گی تب ساس کے ساتھ جا کر امی کو لے آؤں گی، اور میرے دن رات ایسے ہی گزرنے لگے۔ دن بھر میں اپنے پاگل شوہر کی خدمت کرتی رہتی۔ میری ساس نے مجھے ایک دن اپنے کمرے میں بلایا تو کہنے لگی، پری، میں دیکھ رہی ہوں تم اپنے دوست شہزیب کے بہت خدمت کرتی ہو، تم اس کے ساتھ وقت گزارتی ہو، یہ تمہارا بڑپن ہے۔ میں تم سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں بولی، جی جی کہیں۔ کہنے لگی کہ شہزیب کے ڈاکٹر تم سے ملنا چاہتی ہے، وہ تمہیں کچھ احتیاطی تدابیر بتانا چاہ رہی ہے۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ اگر ہم اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو شہزیب بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بولی، آنٹی سچ میں شہزیب ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بے انتہا خوش ہو گئی تھی، جینے کو امید ہاتھ لگ گئی تھی۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی، راستے میں اپنی ساس کی باتوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ انہوں نے آج تک کھل کر مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تم اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہو، وہ ہمیشہ یہی کیوں کہتی ہے کہ تم اپنے دوست کا خیال رکھتی ہو؟ مگر ایسا نہیں تھا، شہزیب میرا شوہر تھا۔ خیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس سے مجھے بتایا کہ شہزیب کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے، اسے دوا وقت پر دینی اور ان کے جذبات اور احساسات کا خیال رکھنا ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا، وہ جیسا کہے ویسا ہی کرنا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گھر جانے لگی تو واپسی پر طبیعت خراب ہو گئی، اس سے سوچا چلو اپنا چیک اپ بھی کرواتی جاتی ہوں۔ میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلی گئی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے اعصاب پر لگنے لگے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو ڈاکٹر پریشان ہو گئی اور بولی، آپ خوش نہیں ہیں کیا؟ میں بولی، ڈاکٹر میں کیسے خوش ہو سکتی ہوں جبکہ میرا شوہر تو پاگل ہے۔ ڈاکٹر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ بولی، اگر آپ یہ بچہ نہیں چاہتی تو اور بھی 100 راستے ہوتے ہیں۔ میں رونے لگی اور بولی، میں مجبور تھی، آپ مجھے یہ بتائیں کیا میرا ہونے والا بچہ بھی پاگل ہوگا؟ ڈاکٹر نے زور زور سے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بولی، نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کا بچہ بالکل تندرست پیدا ہوگا۔ تب کہیں جا کر میری جان میں جان آئی۔ میں نے سوچا کہ چلو شوہر تو پاگل ہے، میں اپنے اس بچے کے سہارے اپنی زندگی گزار دیتی ہوں۔ میں گھر پہنچی تو ساس بولی، بہت دیر سے واپس آئی ہو، سب خیریت تھی؟ میں نے ان کی بات ٹال دی اور ان کو حقیقت نہیں بتائی، کیونکہ پہلے میں خود کو پرسکون کرنا چاہتی تھی۔ پھر اپنے کمرے میں آئی تو شہزیب بھی میرے پیچھے ہی آ گیا، وہ ٹی وی دیکھنے لگا تھا۔ میں نے خود کو 100 دلائل دے کر مطمئن کر لیا، اس سے میں نے سوچا کہ یہ خوشی کی بات اپنی ساس کو بتا دوں گی۔ شام کو جب ساس میرے کمرے میں آئی تو اس نے شہزیب کو آواز دی اور بولی، چلو آؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ تب میں چونک گئی، میری ساس تو ہر رات شہزیب کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی تھی۔ اب میں ان سے بچے کی بات کیسے کہوں، کیسے بتاؤں کہ آپ کے جانے کے بعد شہزیب پھر سے میرے کمرے میں آ جاتا ہے۔ اس سے میں نے سوچا کہ ابھی میں ان سے یہ بات نہیں کہوں گی، جب صبح ہوگی تو میں انہیں سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ صبح ہوئی تو میں لاؤنج میں آ گئی، میرے ساس اور شہزیب بھی وہیں پر تھے۔ میں بولی، آنٹی میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ آنٹی بولی، ہاں کہو۔ تبھی ایک ملازم بھاگتا ہوا آیا اور بولا، بیگم صاحبہ سفیان صاحب آ گئے ہیں۔ میری ساس خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ تبھی ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان لاؤنج میں داخل ہوا، میں تو اس کو دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی۔ تبھی اس لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا اور بولا، پری کیسی ہو؟ میں تو اس کے اس انداز پر ہی نہال ہو گئی، اسے میرا نام کیسے پتا تھا؟ تب میری ساس بولی، بہو تمہارا شوہر گھر واپس آ گیا ہے۔ میں حیران رہ گئی، میں بولی، کون سا شوہر؟ میری ساس بولی، یہ سفیان میرا بیٹا ہے اور تمہارا شوہر۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا۔ میں بولی، نہیں آنٹی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا شوہر تو شہزیب ہے۔ میری بات سن کر سفیان کو بہت غصہ آیا اور اپنی امی سے بولا، یہ سب کیا بکواس ہے، آپ نے اس کو بتایا نہیں کہ میں اس کا شوہر ہوں؟ وہ غصے میں چیزیں ادھر ادھر اٹھا کر پھینکنے لگا، وہ غصے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ میرے ساس جلدی سے میرے پاس آئی اور بولی، بیٹی تم نے کیا کہہ دیا اس کے سامنے؟ شہزیب تمہارا شوہر نہیں ہے۔ میں نے کب تم سے کہا کہ وہ تمہارا شوہر ہے؟ میں نے ہمیشہ تم سے یہی کہا تھا کہ شہزیب تمہارا دوست ہے۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ میں بولی، آنٹی میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، آپ جب شہزیب کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی وہ پھر سے میرے کمرے میں آ جایا کرتا تھا۔ ساس ایک دم سے اچھل پڑی، وہ بولی، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میرا بیٹا پاگل ہے، یہ سارا زمانہ جانتا ہے، تم کس کا گناہ میرے معصوم بچے کے سر تھوپنا چاہتی ہو؟ میرا تو خوف سے برا حال ہو گیا۔ میں چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی اور امی کو فون کر کے رونے لگی کہ امی جلدی سے میرے پاس آ جائے، میں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہوں۔ 2 گھنٹے بعد میری امی بھی آ گئی، تب میں نے لاؤنج میں چلی گئی، میری ساس اور شہزیب ادھر ہی بیٹھے تھے۔ میں اپنی ساس سے بولی، سفیان کو بلائیں، وہ شش و پنج میں مبتلا تھی۔ کہنے لگی، بیٹی ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، میں بولی، آپ سفیان کو بلائیں۔ میری ساس نے سفیان کو فون کر کے گھر پر بلوا لیا۔ جیسے ہی وہ آیا میں غصے سے بولی، سفیان صاحب شادی کے 2 ہفتوں بعد آپ کو یاد آ گیا کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ آپ اب تک کہاں رہے تھے؟ سفیان اپنی والدہ کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ میری امی کہنے لگی، بیٹی
میں بتاتی ہوں، دراصل بات یہ ہے کہ ایک دن میری طبیعت خراب تھی تو میں کام پر نہیں جا سکی۔ پرنسپل صاحبہ نے سفیان صاحب کو بھیج کر میری خیریت معلوم کرنے کو کہا تھا۔ تب تم نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ تب سفیان صاحب کو تم بہت اچھی لگی۔ انہوں نے اپنی والدہ سے اپنی شادی کی بات کی۔ تو تم جانتی ہو نا کہ بیگم صاحبہ ایک بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے وہ شادی کرنے سے ہچکچا رہی تھی۔ لیکن ان دنوں بیگم صاحبہ کو شاہ زیب کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر شاہ زیب صاحب کی شادی کر دی جائے تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے سفیان کے سامنے یہ شرط رکھ دی کہ اگر تم یہ شادی کرنا چاہتے ہو تو شادی کے پہلے کچھ ہفتہ گھر سے دور رہنا پڑے گا، اور ہم شاہ زیب کو یہ بتائیں گے کہ پری اس کی بیوی ہے۔ یہ جب وہ ٹھیک ہو جائے گا تب تم واپس چلے آنا۔ اس دن شاہ زیب صاحب تمہیں اپنی دلہن کہتے تھے، جبکہ بیگم صاحبہ یہ کہا کرتی تھی کہ تم شاہ زیب کی دوست ہو۔ سفیان صاحب کو اس بات پر غصہ ہے کہ بیگم صاحبہ نے تمہیں یہ کیوں نہیں بتایا کہ تم ان کی بیوی ہو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں امی سے بولی، امی چلے یہاں سے، ان لوگوں کے سامنے تو ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ امیر لوگ تو ہم جیسوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کی بیٹی ہوں نا، آپ نے مجھے ان کے کھیل کا حصہ کیوں بننے دیا؟ امی اب میں حاملہ ہو چکی ہوں، میں اس بچے کا الزام کس کے سر ڈالوں؟ میری بات سن کر سفیان جلدی سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا، تم سچ کہہ رہی ہو نا؟ وہ بے انتہا خوش تھا۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر حیران رہ گئی اور بولی، آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ وہ مسکرا کر بولے، کیونکہ یہ میرا بچہ ہے۔ اصل میں پری، سچ یہ ہے کہ میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ اسی رات کو اندھیرے میں شاہ زیب کے روپ میں تمہارے پاس آتا تھا، اور روشنی ہونے سے پہلے ہی میں واپس چلا جاتا تھا اور تمہارے سامنے پاگل ہونے کی ایکٹنگ بھی کرتا۔ میں منہ لٹکا کر اس کی بات سنتی رہ گئی۔ میں بولی، میں آپ سب کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر سفیان میرے پاس ہے اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگے اور بولے، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اب کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ میں کچھ کہنے لگی تھی کہ اچانک شاہ زیب صوفے سے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ اسے ہاسپٹل لے کر گئے تو وہ نڈھال سا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شاہ زیب کے دماغ کی سرجری کرنا پڑے گی۔ ہم سب بہت پریشان تھے۔ سرجری کے بعد جب شاہ زیب کو ہوش آیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس کا پاگل پن بھی ختم ہو چکا تھا۔ میری ساس اور سفیان نے مجھ سے ایک بار پھر معافی مانگی تو میں نے انہیں معاف کر دیا۔ مجھے ایک مقبول سہارا، اچھا گھر، پیارا شوہر اور اولاد، سب کچھ ہی تو مل گیا تھا، اور مجھے اب اور کیا چاہیے تھا؟ اب ہم سب مل کر ایک ساتھ بہت خوش رہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔